لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انٹائٹل بیک گراؤنڈ سے ہیں یا وی ہیو اے ویری پریولیجڈ بیک گراؤنڈ. لیکن اگر آپ ہماری اس سے دیکھیں تو ویو لاسٹ لاٹ آف لائفس، ویو لاسٹ لاٹ آف بلڈ. ہماری کوئی ہالیڈیز ہم نے بچپن سے اپنے لوڈ ونس کے ساتھ نہیں گزاری ہوتی، کیونکہ ہالیڈیز کے اوپر، چھٹیوں کے اوپر، عید، سنڈیز، اس کے اوپر ہلکے کا حق ہوتا ہے. سو دیر از لاٹس آف سیکریفائسز جو فیملی کرتی ہے، جو فیملی والے کرتے ہیں. اگر آپ بچے ہوتے ہیں تو اس اسٹیج پہ بھی کرتے ہیں، اگر آپ لائف پارٹنر ہوتے ہیں آپ اس اسٹیج پہ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام فہد ملک ہے اور ہم کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کی جن سے ملاقات کرانے لگے ہیں ان کا پورا خاندان ہی سیاست میں انوالو رہا اور وہ پشاور سے پہلی خاتون ممبر اسمبلی ہیں. یعنی کہ ان سے پہلے پچھلے 75 سال میں کوئی بھی خاتون الیکشن نہیں جیت پائیں. سمر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے نانا صدر رہے، پھر آپ کے والد صاحب بھی وزیر رہے، اس کے بعد آپ کے شوہر بھی ناظم رہے غالباً، پھر آپ کے سسر بشیر بلور صاحب، ان کا بھی اے ایم پی کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے پشاور میں اور بہت بڑی پارٹی ہے آپ لوگوں کی. تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ کے کزن تیمور جھگڑا صاحب، ان کا بھی مطلب پورا خاندان ہی ویل اکوپڈ ہے اور بہت ڈیپلی انوالو ہے سیاست میں. تو آپ کو کب یہ لگا کہ مجھے بھی اس راستے پہ چلنا ہے اور مجھے بھی سیاست میں آنا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ میری بات سننے کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں نے تو آنکھ ہی اس ماحول میں کھولی ہے. مائی فادر، مائی خالو انور سیف اللہ، ان کی جو ساری فیملی ہے وہ ایک عوامی طرز کی سیاست کرتے تھے. انہوں نے جب فرسٹ 88 کے الیکشنز ہوئے تھے تو پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے، ان کے سانگز، آئی واز اے ینگ چائلڈ 10-11 ایئرز اولڈ، لیکن یہ بہت ایک ایکسائٹنگ ٹائم تھا اور ایک اسٹریٹس میں ایک انرجی تھی، ایک ہوپ تھی لوگوں کی. تو آئی اسٹل ریممبر آئی واز سو ڈیوسٹیٹڈ پرسنلی، واز سو شاکڈ کہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. بٹ پھر بچوں کی طرف سے بہت پریشر آیا اینڈ ٹروتھ بی ٹولڈ آئی واز ویری اسکیئرڈ کہ میرے بچوں کا کوئی نیگیٹو یا اینٹی اسٹیٹ قسم کا ریئیکشن نہ ہو جائے. آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چڑھ جائیں. سو بیکاز 5 سال میں دوسری دفعہ دے پکڈ اپ اے ڈیڈ باڈی ان اے بلاسٹ، پہلے اپنے دادا کی اور پھر اپنے والد کی. تو ہمیں پتہ نہیں تھا کس نے کیا، کیوں کیا، لیکن ہماری زندگی واز شیٹرڈ. تو آئی وانٹیڈ ٹو گیو سم چینل ٹو مائی چلڈرنز اینگر، ٹو دیئر گریف. یہ جو اتنے سارے ہزاروں ورکرز تھے، اینڈ آئی تھاٹ کہ چلیں جی ان سب کا دل رکھنے کے لیے اور ان کا یہ جو غصہ، غم و غصہ ہے، اس کو چینلائز کرنے کے لیے آئی ول اسٹینڈ اینڈ کنٹیسٹ. اینڈ آئی کنٹیسٹڈ اینڈ دین بائی اللہ کی رضا کے ساتھ میں یہ سیٹ جیت گئی. اور ایک بہت ہی میل ڈومیننٹ سیاسی کلچر میں ایک خاتون کا، اور پشاور سے پہلی بار ایک خاتون کا سیٹ نکالنا، دیٹ واز پروبیبلی دا ہیوج اچیومنٹ. اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یار جو ہارون صاحب کی لیگیسی ان کو لگ رہا تھا کہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گی، وہ آپ نے کیری آن کی. دیکھیے جی، ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوئی. میں ایک انسان تھی جو 24 گھنٹے اپنے بچوں کا شیڈو ہوتی تھی. ان کو ان کے ہر میل ٹائم پہ میں اویلیبل ہوتی تھی، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو میں پرسنلی اوور سی کرتی تھی. تو سڈنلی میں ایک دوسرے شہر میں کبھی کبھی ہوتی ہوں، وی آر ناٹ ٹوگیدر، ہم 3-4 دن ملاقات نہیں کرتے، یا اگر ہم ایک شہر میں بھی ہوتے ہیں تو مطلب ہارون بہت سارے پہلو زندگی کے سنبھال رہا تھا، فیملی بزنس، پراپرٹی ایشوز، پالیٹکس. تو کچھ جو بزنس وغیرہ کا برڈن ہے وہ میں نے بیٹے پہ ڈالا ہوا ہے اور پالیٹکس کا برڈن میں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے. اور پھر پشاور جیسی جگہ میں پالیٹکس کرنا، جب میں الیکشن لڑ رہی تھی تو انکلوڈنگ مائی اون فیملی، سب لوگ بہت ڈسکریجنگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن نہیں جیت سکیں، تم کیسے جیتو گی. تو میں اس وقت بھی کہتی تھی، میں اب بھی کہتی ہوں کہ میں جیتنے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی. لائک آئی سیڈ، میرا مقصد کچھ اور تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ میرے بچے یہ نہ فیل کریں کہ ہمارے باپ کی شہادت ان وین ہو گئی، یا جنہوں نے شہید کیا وہ جیت گئے، وہ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے وہ ہٹ گئے. تو آئی تھاٹ کہ ہم چلے ایک فائٹ پٹ اپ کر کے ہٹائے جائیں گے. بٹ وہ کہتے ہیں نا، اللہ ہیڈ ادر پلانس.
اینڈ جس وقت میرا الیکشن کیمپین ہو رہا تھا تو میرے بل بورڈس پہ نام نہیں لکھا جاتا تھا. اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو ان یور فیس. تصویر تو تھی نہیں لیکن میرا نام نہیں تھا. میں بیگم ہارون بلور تھی. تو میں نے جب کہا کہ بیلٹ پہ میرا نام سمر ہارون بلور ہے, میں کہا نام تو لکھیں. تو دے سیڈ وہ لالٹین پہچان لیں گے جو ہمارا پارٹی کا سمبل ہے, اب تمہارا نام ہم نہیں لکھ سکتے. یہ ہمارے لوگ تھے, یہ ہمارے ویل وشرز تھے, یہ وہ لوگ تھے جو میرے الیکشن کیمپین میں بھاگ رہے تھے. بٹ اٹ واز سچ این انوملی. پھر جب میں جیت گئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ اسپوائلڈ رچ کڈ ہیں, کیونکہ یہ پرسیپشن جو آپ نے مجھے سنایا کہ جی یہ لوگ ان کے ہیں اور ان کو کیا پتہ اور ان کو یہ کیا کر سکتی ہیں. اور تو جب یہ ریئیکشن آیا تو میں نے کہا کہ اب میں سب سے زیادہ کام کر کے سب سے زیادہ محنت کر کے دکھاؤں گی. اور جو ایک چھوٹا سا مجھے چنک نظر آیا ان دی آرمر عورتوں کے لیے, تو میں نے کہا اس کو میں اب ڈیفینیٹلی یوٹیلائز کروں گی. اچھا, اے این پی کی لالٹین کی آپ نے بات کی تو اس وقت آئی تھنک 11 نشستیں ہیں آپ لوگوں کے پاس اور ابھی بھی آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں. تو اس حلقے میں پشاور اور کے پی کی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف, آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے اس کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ انڈر اٹیک رہے دہشت گردی کی اس کے بعد, لیکن ابھی ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف اینڈ یور پارٹی کہ ابھی آپ لوگوں کا کیا مستقبل بنتا ہے؟ کہ جی our party is about 101 years old. It started as خدائی خدمت گار تحریک, انگریز کے ساتھ لڑائی کی آزادی میں. شاید پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اتنی قربانیاں. جی, ہمارے پشاور کی انٹائر جو ایک ٹیم تھی اس کو ٹرن بائی ٹرن اسیسنیٹ کر دیا گیا, جس میں سب سے سینئر میرے سسر تھے. اس سے پہلے ہمارے ایک اور ایم پی اے تھے, پھر ہمارے ایک ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے, ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے. سو ٹرن بائی ٹرن دے ور آل اسیسنیٹڈ. ایک ہماری پوری ایک آپ سوچ سکتے پارٹی کی 15 سال کی انویسٹمنٹ واز فنشڈ ان 2.5 years. ہماری کوئی لیڈرشپ ہی نہیں تھی. ہم نے پھر پشاور میں خصوصی طور پہ ساری نئی لیڈرشپ کو وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جب سے دہشت گردی کی لہر تھوڑی زیادہ بڑھی تو آپ کی فیملی, آپ کی پارٹی بیسیکلی پرٹیکولرلی ٹارگیٹ ہوئی. اور ابھی بھی کل پرسوں آپ کی میں نے ٹویٹ دیکھی تھی کہ ایمل ولی خان صاحب کو بھی اب تھریٹس دیے جا رہے ہیں. تو مطلب وائی اٹس آلویز اے این پی؟ ہمیشہ مطلب مار دھاڑ شروع ہوتی اے این پی سے اور اس کے بعد وہ اس ایریا سے چلتی ہے اور پھر وہ پورے پاکستان میں پھیلتی ہے. کیونکہ اے این پی کا نیریٹو آج تک یہ کنٹرول نہیں کر سکے. اے این پی نے ہمیشہ لائک آئی سیڈ پرو پختون, پرو پروونشل رائٹس اینڈ چھوٹے صوبوں کی سیاست کی ہے. ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ایکولی جو سندھ میں رہتا ہو, جو بلوچستان میں رہتا ہو, اس کی بھی فائدے کی بات ہے. اور ہم وفاق اور فیڈریشن کے دائرے کے اندر رہ کے یہ بات کرتے ہیں. کل شام کو ایمل ولی صاحب کو اپنے فون پہ ایک تھریٹننگ کال ریسیو ہوئی تھی. ان کو یہ کال ریسیو ہوئی ہے اور اس طرح کی اطلاع آئی ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. ہم اپنی سیفٹی, اپنے پارٹی کے جو بڑوں کی سیفٹی ہے, جو ہمارے ایسٹس ہیں, پھر ہم ان کی پروٹیکشن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس کے لیے ہمیں اسلحہ بھی پھرانا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں لا کو بھی توڑنا پڑے گا. ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. ہمارا یہ مطالبہ ہے فرام دا گورنمنٹ کہ ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, ہماری سیکیورٹی ہماری ان کی رسپانسبلٹی ہے. رائٹ. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو پی ڈی ایم کے ساتھ آپ لوگوں کا بریف سا لائزون رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے؟ اور ہاؤ ڈو یو اف یو گیز آر گوئنگ انڈیپینڈنٹلی, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پی ڈی ایم کا جو فیوچر ہے ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز اے پولیٹیشین؟ مطلب ہم نے پچھلے 3-4 مہینے اتنے ٹرموائل میں گزارے, کوئی ضرورت نہیں تھی اتنے ٹرموائل کی. ہم نے ایک تعیناتی کے پیچھے پورے ملک میں ایک ٹرموائل, ایک ہیجان میں ہم نے گزارے ہیں. شکر ہے تعیناتی خیر خیریت سے ہو گئی. تو باتیں تو ہو رہی ہیں. ہم گرینڈ اپوزیشن کا حصہ ہیں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. کیونکہ ہمیں ایک تو ہم 2018 کے الیکشن میں ہمیں بالکل
انفیئرلی راؤٹ کر دیا گیا تھا. تو جو ہماری پالیسیز تھیں وی فیلٹ کہ ہم اس نمبرز کے ساتھ الائنس کی سیاست میں ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کے کزن کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں تیمور جھگڑا صاحب اور آپ اے این پی سے ہیں, اور جب یہ ساری پولیٹیکل ٹرموائل تھا اوبویسلی آپ لوگوں کا فیملی ریلیشن بھی ہے, تو آپ کے اور ان کے سیاسی رویے میں کیا ایمبیگوٹیز تھیں, کیا معاملات تھے؟ اور تیمور صاحب آپ کے کزن ہونے کے علاوہ سیاسی تعلق ان کا, مطلب گھر آگے تو سیاست ختم ہوگی یا وہ کنٹینیو رہتا ہے جو اندر کا سیاست دہن ہے فیملی گیدرنگس میں بھی؟ دیکھیں جی, مائنڈ سیٹ تو ہمارا ہے, اور مائنڈ سیٹ کی لڑائی تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہاؤس ہولڈز میں, اور پھر ہمارے ہاؤس ہولڈ میں تو جب سے ہم بچے تھے ڈنر ٹیبل کانورسیشن ہمیشہ پالیٹکس کے بارے میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے, اس میں ہمارا بہت سارے نفع نقصان ہوا ہے, تو ہمارے تو بہت اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تیمور اور میں دونوں, ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہم ایج میٹس بھی ہیں, بچپن میں بھی ہم اپنی گریڈز کے اوپر, اپنی اچیومنٹس کے اوپر بڑا کمپیٹ کر کے آپس میں بڑے ہوئے ہیں. تو انیشلی ہم کیونکہ دونوں نئے تھے, جذباتی تھے, میں تو بہت زیادہ تھی کیونکہ میرے اتنی بڑی قربانی میں نے اور میرے بچوں نے دی تھی. وہ جذباتی تھے کیونکہ وہ اس وقت نیا پاکستان بنانے نکلے تھے. تو انیشلی ہمارا ایک بڑا بٹر پیریڈ آیا جس میں ہمارے پرسنل ریلیشنز بڑے افیکٹ ہوئے. اینڈ پھر اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھے اور ہم نے کہا کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی میں چلی جاؤں. وہ اکیلے نہیں تھے, اور بھی بڑے لوگوں نے کوشش کی, لیکن اس نے بھی بہت کوشش کی. جب ہی ریئلائز کہ جی یہ نہیں جاتی اور ادھر یہ ہیں, تو دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم ایک دوسرے کی جو پولیٹیکل بلیفس ہیں ان کو رسپیکٹ کر کے ہم ایک پرسنل اپنا ہیلدی ریلیشن شپ وہ کریں گے. ہم ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں, وہ وین پی ڈی ایم ہیز اے بیڈ ڈے سب سے پہلے ان کا میسج آتا ہے. اسی طرح جب یہاں پہ گھڑیاں شڑیاں اور توشہ خانہ وغیرہ نکلتا ہے تو میں ان کو صبح سے رات تک میمز اور کارٹونز کے ساتھ بمبارڈ کر رہی ہوتی ہوں. بٹ ڈسپائٹ دیٹ ناؤ وی ہیو اے ہیلدی پرسنل ریلیشن شپ. پولیٹیکل ہمارے ویوز ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہیں, اور ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ وہ رانگ سائڈ آف دا ہسٹری پہ ہیں, اور پہلے ان کو بھی لگتا تھا, اب ذرا آہستہ آہستہ ان کی شاید آنکھیں کھل رہی ہیں. لیکن کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ تیمور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں؟ نہیں جی, آئی ڈونٹ تھنک سو ایٹ آل. دیر آر ٹو ریزنز. ایک تو دیکھیے جی, میں آپ کو بتایا میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز لے کر آئی ہوں. میں ایک ذات نہیں ہوں کہ میں صرف اکیلی آؤں گی اور جاؤں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے پاس ایک 40 ایئرس کی اپنے ان لاز کی سیاست کا ایک اسٹرکچر ہے. پشاور میں ہزاروں ورکرز ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بھی لاسز ہوئے ہیں, ان کی بھی قربانیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے جیلیں کھائی ہیں, لوگ حیدرآباد تک انکارسریٹڈ رہے ہیں. میرے جو فیملی کے ہمارے ایلڈر ہیں غلام بلور صاحب, انہوں نے 11 سال جیل میں کاٹے ہیں. میرے سسر نے اباؤٹ 6.5 ایئرز مختلف جیلز میں کاٹی ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیشہ پارٹی کے ورکرز بھی گئے ہیں. سو اٹس ناٹ یہ ایسا ڈسیشن نہیں, ہمارا ایک ایموشنل کنیکشن ہے ود ولی باغ, ود عوامی نیشنل پارٹی, ود دا ورکرز. اور میرے ہسبینڈ کی شہادت کے بعد میری فیملی سے زیادہ ان لوگوں نے میرا میرے بچوں کا ساتھ دیا ہے, اب بھی دے رہے ہیں. سو آئی کنسیڈر دیم مائی فیملی, اور پختون اپنی فیملی کو چھوڑ کے نہیں جاتے. مریم اور بلاول کے ساتھ پی ڈی ایم کے دنوں میں ضرور تعلق رہا ہوگا, تو ہاؤ ڈو یو سی دیم ایز پولیٹیشینس؟ دونوں کی سیاست میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگین جو میں آپ کو کہتی ہوں, نظریاتی طور پہ ہم پیپلز پارٹی کی سیاست کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو الائنڈ فیل کرتے ہیں. اگین کیونکہ ان کی سیاست میں بھی چھوٹے صوبوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ بات ہوتی ہے. پرسنلی ان کے ساتھ جب ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ایک اسٹرگل شروع کی, پی ڈی ایم نے ایک سیریز آف ایجیٹیشن شروع کی, تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, اینڈ آئی ہیو گریٹ ایڈمیریشن پرسنلی فار بوتھ آف دیم. مریم بی بی فار دا فیکٹ کہ شی از اے وومن, شی از آؤٹ اینڈ اباؤٹ, اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری آپٹک ہے ہم سب کے لیے کہ ایک عوامی لیڈر ایک عورت ہو. آپ کے بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیز ایک عورت
ایک فیمیل لیڈر کے لیے ویٹ کر رہے ہوں، وہ لیڈ کر رہی ہوں. اور بلاول کی جتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ کی ڈیتھ کے بعد کتنے گریس کے ساتھ انہوں نے یہ پلے کیا. اور پھر مریم بی بی کی لائف میں ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ اینڈ بلاول کی لائف میں ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ ایسے بہت زیادہ بڑے بڑے حادثات ہوئے ان وچ دے کین پلے اے بگ سمپتھی کارڈ. لیکن کیونکہ وہ نئی جنریشن کے لیے ہیں، آئی رسپیکٹ کہ وہ اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کو، اپنی پرسنل آئیڈیالوجی کو پش کرتے ہیں، وہ سمپتھی ووٹ نہیں لیتے. مطلب میں عموماً دیکھتی ہوں خان صاحب کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے، ان کی ڈیورسز کو بھی گلوریفائی کیا جاتا ہے، وچ از سو امیزنگ. مطلب ایک چیز کو ہمارے دین ایک ناپسندیدہ اس سے دیکھتا ہے، اس کو بھی ہم نے ٹوسٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ جی یہ انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی. تو ان کی بھی پرسنل لائف میں بڑی اسٹرگلز آئی ہیں. بلاول بھی باہر پڑھ رہے تھے، بے نظیر صاحبہ کے بیٹے تھے، ہی کوڈ ہیو آلسو لیوڈ ابراڈ، دولت پیسہ شہرت ان کو باہر بھی مل جاتا. تو آئی تھنک کہ جسٹ دا فیکٹ کہ وہ ہر وقت ایک اپنے آپ کو دے وانٹ ٹو پورٹری دیم سیلوز ان اے اسٹرانگ پوزیشن، وہ وکٹم کارڈ نہیں کھیلتے. اس چیز پہ میری پرسنل ایڈمیریشن ہے ان دونوں کی پالیٹکس کے لیے. اچھا سمر، مجھے یاد ہے کہ جب سوشل میڈیا ابھی ایوالو ہو رہا تھا اور ٹرولنگ بڑی میسو ہونے کی کوششیں کی جا رہی تھی، تو ایک اسکینڈل سا آیا تھا، مجھے تھوڑا سا یاد ہے بابا تا ایزی لوڈو کا. اور بہت سارے لوگ جو اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن ریسٹ آف دا پاکستان جو پختون نہیں ہے انہوں نے بس سوشل میڈیا پہ دیکھا، پٹھانوں نے اس کو انجوائے کیا، باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو وہ تھا کیا؟ ایزی لوڈ تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اٹ واز ایکچولی تھا کیا؟ دیکھیے، دس واز پی ٹی آئیز ٹیگ لائن ہماری پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے. انہوں نے تو رج کے ہمارے اوپر کرپشن کے ٹھپے لگائے، اور یہ ہماری پارٹی کے بڑوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو فائٹ نہیں کر سکے. بٹ ان دیئر ڈیفینس 2012 10 to 12 کا جو پیریڈ تھا اس میں اتنی بری طرح یہ کارنر ہو چکے تھے ٹیررزم کے ہاتھ سے کہ جو گھر سے نکلتا تھا اس کے اوپر دھماکے ہوتے تھے. میاں افتخار صاحب کے بیٹے کی جب شہادت ہوئی تو ان کے جنازے میں پھر بلاسٹ ہوا، فیملی کے 3 اور بچے اس میں پھر شہید ہوئے. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ پریس کانفرنس کرنے جائیں، اس طرح کی آپ کلیریفیکیشن دیں، اپنا سائڈ آف دا اسٹوری دیں، ریبٹل جس کو کہتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ تو پی ٹی آئی نے ایک ٹیک اوور کیا تھا، جس اپریشیٹیبل بات ہے. انہوں نے ایک نئے فیلڈ کو اپنے بیٹر پرپس کے لیے یوٹیلائز کیا. ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہونے کے ساتھ آئی اپریشیٹ دیئر اسٹریٹجی، اٹ واز اسمارٹ. اب ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس آ گئی ہے تو وی فائٹ بیک ناؤ، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑی ذرا تمیز میں رکھا ہوا ہے. وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو کال پیپل نیمز اینڈ فزیکل ایٹریبیوٹس یا پرسنل لائف بھی ہمارے بڑے اسٹرکٹ چیکس ہیں. میں کوئی بھی اس طرح کا ٹویٹ ہم لوگ ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے جس میں کسی کا تضحیق آمیز کوئی بات ہو. لیکن یہ ایک بات تھی، انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کرپٹ ہے. ہمارا جو میں نے آپ کو یونیورسٹیز کا منصوبہ بنایا تھا، دے سیڈ کہ یہ یونیورسٹیز نے انہوں نے اپنی جابس کی اسٹفنگ کے لیے کریٹ کی گئی ہیں. اے نیریٹو واز کریٹڈ. ہم نے جواب نہیں دے سکے، کچھ ہمیں فیلڈ نہیں ملی. ٹی وی، ایئر ٹائم، ریڈیوز، دیز ور مونوپلائزڈ. اور اب تو باتیں کھول کر سامنے آ گئی ہیں، جن لوگوں نے مونوپلائز کیے اور کروائے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. سو ہمیں اپنا جواب دینے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے اب ہم نے اسٹرگل کر کے بٹ بائی بٹ سوشل میڈیا پہ اپنی ایک پریزنس شو کی ہے. لیکن ہمارے ساری بڑے، انکلوڈنگ حیدر خان جو کہ سی ایم رہ چکے ہیں، انکلوڈنگ باقی جو ہمارے فیڈرل پروونشل منسٹرز رہ چکے ہیں، انکلوڈنگ دا انفیمس ایس ایم ایس سید معصوم شاہ، سب نیب سے فری اپنے ہی گھروں میں، پرانے گھروں میں، پرانے گاؤں میں رہ رہے ہیں. تو ابھی بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مطلب جہاں پہ وہ ہمیں رگڑ سکتے ہیں وہ رگڑتے ہیں، لیکن نیب میں وہ رگڑ نہیں سکے. اور دا آئرنی از کہ اب نیب نے خٹک صاحب اور ان کے جو سٹنگ منسٹرز ہیں، عاطف، اور ان کے پیچھے انہوں نے وہ کھول لی ہیں انویسٹیگیشنز. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پیچھے نیب نے کووڈ فنڈز کی ریگولیرٹیز کے وہ کھول لیے. تو ہم نے
نواز شریف صاحب کی طرح اپنا یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا, اور اللہ کا جو انصاف ہے وہ ہمیں آج کل بڑا پسند آ رہا ہے. اچھا, وہ آپ نے سید معصوم شاہ والے اسکینڈل کے بارے میں بھی بتا دیا. پاکستانی سیاست کبھی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, کبھی ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں, کبھی گھر گرائے جا رہے ہیں, کبھی گھڑیاں بیچی جا رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اس نے خرید لی, وہ کہہ رہا ہے میں نے بیچی نہیں. پاکستانی سیاست اس وقت آپ کے خیال میں, آپ لوگوں کی پارٹی پرٹیکولرلی جتنا میں نے دیکھا بڑی ڈیسنٹ سیاست آپ لوگوں نے کی, لیکن اس وقت ملکی سیاست وہ کس ڈگر پہ جا رہی ہے؟ ہم تو جی اتنی ڈیسنٹ سیاست کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیسنسی کی وجہ سے آؤٹ ڈیٹ ہو رہے ہیں. آپ جب ریسنٹلی بلدیاتی الیکشنز جب تھے تو جرنلسٹ کیم اینڈ میٹ می, اور انہوں نے پارٹی کی پوزیشن کا پوچھا, تو انہوں نے کہا اچھا جن حلقوں میں کلوز کانٹیسٹ ہے ان میں آپ کے ڈیکوئے کینڈیڈیٹس کون ہیں؟ میں نے کہا ہمارے تو اپنا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. نہیں, لیکن ایک ڈیکوئے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے دوسرے کے ووٹ خراب کرنے کا. پھر کہتے ہیں آپ لوگ پیسے دے کے جو کلوز حلقے ہیں ان میں دوسری پارٹی سے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرا لیں کہ وہ 2-3 ہزار ووٹ خراب کر لے. ہم اتنے اسٹریٹ پلے کرتے ہیں کہ میں بات پہ جا کے اپنی پارلیمنٹری بورڈ میں بول کر آئی ہوں. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیا کریں اور ہم کیا کریں. میں نے کہا ہم تو صرف بیسٹ بندے کو یہاں پہ ٹکٹ دے دیتے جس کی قربانی ہو, جس کی خدمت ہو, جو حلقے میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہو. تو میں نے کہا آئی تھنک الیکشنز آر ناٹ ون لائک دس اینی مور. بٹ جو میں دیکھ رہی ہوں اٹس ویری سیڈ پرسنلی بھی, کیونکہ جی آئی بیکیم اے وڈو ایٹ دی ایج آف 40. My kids became orphans at a very young age. My mother-in-law lost her child and her husband. تو ہم نے تو اس سیاست کے لیے بہت قربانی دی ہے ایز اے فیملی, ایز اے ہوم. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کو گالی بنا دیا گیا ہے, اس پروفیشن کو ایک گالی بنا دیا گیا, پھر جو لوگ یہ پروفیشن لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو ایک گالی اور مذاق بنا دیا ہے. مطلب دیکھیں, ایک کوئی بات ہی نہیں رہی کہ ایک لیڈر کی بات کا کوئی وزن ہو یا اس میں کوئی اسٹیچر رہ جائے. یو ٹرن پہ بھی اب ہم فخر کر رہے ہیں. آڈیو ویڈیو لیکس پہ جب میری سائڈ کی لیکس آتی ہیں تو میں ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہوں, دوسرے کی آتی ہے تو میں سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہوں. غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے. یہ فون کو ٹیپ کرنا, لوگوں کے گھروں کو, ان کی پرائیویٹ لائفز کو ٹیپ کرنا, یہ غلط ہے. یہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو, آئی تھنک وی شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو کرٹیسائز اٹ. اینڈ ہم سارے ایک پیج پہ بیٹھتے نہیں ہیں, ہم سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور آئی تھنک اس میں بہت بڑا ایک رول, اور اب اس رول کی وجہ سے ایک بہت بڑی لوزنگ پوزیشن پہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہے, کیونکہ ان کا ایک آئی ڈونٹ نو ان کی پولیٹیکل تھاٹ یہ تھی کہ جی میں نے کسی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا. تو ہماری پارٹی کا تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ, اگر وہ ٹیررزم ہو, اگر وہ خانہ جنگی ہو, اگر وہ سول اسٹرائف ہو, ایوری تھنگ ریکوائرز ڈائلاگ ٹو اینڈ اٹ ان دا اور ٹو چینج اٹ. اب یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف لان تان کرنے ہیں, اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. ایونچولی ہمیں بیٹھ کے کوڈ آف کانڈکٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, ہمیں الیکشن اور الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر ایک ڈیسیشن لینی ہوگی. ابھی آپ لوگ جب آئے تھے تو جو مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دیو انوائٹڈ می ٹو اے سیمینار آن اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ. اس میں بھی ہمارا یہ سٹانس ہے کہ جی ایونچولی جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے ایک میکانزم ڈرائیو کرنا ہوگا جس سے کہ یہ متنازع نہ ہو, ان لوگوں کو بھی اپنا حق ملے اور ایک متنازع چیز نہ ہو. کیونکہ ایک کنٹروورشل چیز ایک آدھ دفعہ تو آپ کر سکتے ہیں, پھر آپ ساری عمر کے لیے اس کو بین کر دیتے ہیں. سو آئی فائنڈ اٹ ویری اپسیٹنگ. اور ہماری پارٹی کیونکہ ہم اسٹیپڈ ان روایت ہیں, ہم پرانی پارٹی ہیں, ہم تو پختون جو ایک جرگے کا سسٹم تھا, ایک کلچر تھا, اس کو لے کے ہم نے اپنی سیاست ابھی بھی چلا رہے ہیں. تو ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپس میں بیٹھ کے کچھ سرٹن باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے, مطلب کسی کی بھی پرائیویٹ لائف کو, کسی کی بھی وہ کو. لیکن آپ دیکھیں نا, یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اعظم سواتی صاحب کی فیملی کے اوپر ایک چیز آئے تو ہم اس کو کرٹیسائز کریں, اور مریم بی بی کے ہوٹل کے کمرے کو انفلٹریٹ کیا جائے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, ہم نیچے چیپ کامنٹس لکھیں. اور کوئی ایک جو یوتھ میں, ینگ لوگوں میں ایک غصہ ہے, ایک فرسٹریشن ہے. کبھی کبھی ان کی کامنٹس سوشل میڈیا پہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ ہماری عوام میں کتنی فرسٹریشن ہے.
بس ان کو ایک پلیجر ملتا ہے ہر کسی کو پل ڈاؤن کرنے کے لیے. اس فرسٹریشن کو بھی چینلائز کرنا پڑے گا, اس کو پازیٹیو طریقے سے ہمیں اپنی نیشن بلڈنگ بھی کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز جو ہیں ایز ڈفرینٹ نیشنلٹیز جو ہم اس ملک کے ہرے جھنڈے کے نیچے ہیں, ہم ان کو ریٹین کر کے ایک نیشن کیسے بنیں گے, نیبرز کیسے بنیں گے, آپس میں گزر بسر کیسے کریں گے. تو اس کے لیے آئی تھنک ہمیں ایٹ سم پوائنٹ اکٹھا بیٹھنا ہوگا. اس سے مجھے لگا وہی ہے کہ آپ لوگ ابھی تک وہ باچا خان والی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں کہ نو وائلنس اور خدائی خدمت کا ایز اے پارٹی. سمر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابتدا کر دی سیاست کی اور پہلی خاتون آپ بنی, اس کا اس سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ رہا, اور کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک عورت کا سیاست میں آنا وہ ایک نارمل فیکٹ بنتا جا رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اب لوگوں کو آسانی ہوگی؟ دیکھیے جی, نارمل تو وہ ابھی بھی نہیں بنا. تصویریں لگا رہے ہیں سیاسی پوسٹر سے, ابھی تک نہیں لگا رہے؟ ابھی تھوڑی بہت شروع ہوئی ہیں اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. میں تو ہمیشہ ایون جو لوکل باڈیز الیکشنز میں تھے, میں نے بڑا ان کو وہ کیا کہ ایون اگر آپ نقاب پہن کے اپنی تصویریں لگائیں, بیکاز لیٹس نارملائز اٹ, لیٹس نارملائز ہیونگ اے وومن آن یور پینل, آن یور پوسٹر. وہ جیسی بھی ہیں, یہ ہم سب کی پرسنل چوائس ہے ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کی بیوٹی بھی ہے کہ اس میں ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں. لیکن اٹس سلولی گیننگ ایکسیپٹنس. اب ایکسیپٹنس تو تب پتہ چلے گا جب مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ہماری اپنی وننگ سیٹس پہ کتنی عورتوں کو ٹکٹس دیتی ہیں یا نہیں. بالکل, ہم اس کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کتنی ٹیک فرینڈلی ہیں آپ؟ سوشل میڈیا آپ خود یوز کرتی ہیں, جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, یا آپ کی ٹیم ہینڈل کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے, میرا جو فیس بک ہے وہ میری ٹیم ہینڈل کرتی ہے. میرا پرسنل فیس بک تو از مور اور لیس ڈومنٹ ناؤ. جو میرا پولیٹیکل فیس بک ہے وہ میری ٹیم, لیکن ود مائی انٹرونشن, اینڈ مائی سن از ون آف دا ایڈمنز آن مائی پیج. مائی ٹویٹر آئی ہینڈل مائی سیلف. وہ جو سارے تھاٹس یا ورڈز یا باتیں ہوتی ہیں وہ ان ایڈلٹریٹڈ سمری ہوتی ہے, اور کبھی کبھار مور ان ایڈلٹریٹڈ دین آئی شوڈ بی, بٹ آئی ہینڈل اٹ مائی سیلف. آئی تھنک کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو, کیونکہ ہم سارے اپنے اپنے پولیٹیکل ببلز میں رہتے ہیں, میں اپنی پارٹی کے ورکرز سے سراؤنڈیڈ ہوتی ہوں, وہ زندہ باد مرد آباد میرے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک سوشل میڈیا از اے گڈ پلیٹ فارم ٹو سی ادر پارٹیز, ان کے ورکرز, ان کے کیا ٹکنگ پوائنٹس ہیں, ان کے کیا ایجنڈاز ہیں, ہمارے مینیفیسٹو اور ایجنڈا کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. تو آئی ایم کوائٹ ایکٹیو آن اٹ مائی سیلف اینڈ آئی ڈو ٹیک اوے اے فیئر بٹ آف انفارمیشن. ٹھیک ہے سمر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا ڈیٹیلڈ اور ان ڈیپتھ ENP کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کیا, اور اس ریجن کی سیاست کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں اتنا ان ڈیپتھ انالیسس دیا, اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سمر اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود یوز کرتی ہیں. سو اگر آپ کی کوئی بھی ریکمنڈیشنز یا سجیشنز ہیں اپنے علاقے کی سیاست کے بارے میں, تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹویٹ کر کے جواب بھی رپلائی کرتی ہیں. بالکل, اپنے حلقے کے لوگوں کو تو ڈائریکٹلی رپلائی ٹھیک کرتی ہے. ہوں. تو ان کے حلقے کے جتنے لوگ ہیں جی, آپ لوگ ریکمنڈیشنز اور سجیشنز ٹویٹ کر سکتے ہیں سمر کو. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اگر آپ کی کوئی آراء ہیں, کوئی گیسٹ ریکمنڈیشنز ہیں, کوئی سجیشنز ہیں ہماری ٹیم کے لیے, ہمارے لیے, تو اس ویڈیو کے کامنٹس میں ہمیں بتائیے, اور ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں.